السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، کیا بات ہے میرے اللہ کی، سبحان اللہ۔ وہ کیسی کیسی مثالیں دے کے ہمیں اپنی قدرت سے آگاہ کرتا ہے، اپنی ذات کی اہمیت ہمیں بتاتا ہے، اور ہم پھر غور و فکر نہیں کرتے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں بارہا جگہ پر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندے کبھی غور و فکر کر کے دیکھ تو صحیح، یہ زمین و آسمان میں نے کس طرح پیدا کیے، کس طرح آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور زمین پر میں نے پہاڑ جما دیے تاکہ یہ کہیں لڑک نہ جائے۔ کیسے میں نے بادلوں کے ذریعے می برسایا، بارش سے نوازا، اور زمین کو ہریالی دی، اور اس میں سے طرح طرح کے پودے، درخت اور اجناس پیدا کی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ان پوری کائنات کے نظام میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا کر دیکھے تو صحیح، کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں قیامت۔ سورج نکلنا بند کر دے، اندھیرا گپ، اندھیری رات، تو کیا ہے؟ قیامت ہے۔ نظام شمسی کو ذرا سا آگے پیچھے کر دیا جائے تو کیا ہے؟ قیامت۔ ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، کر کے تو کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی دکھائے تو صحیح۔ کسی کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ کے پاس ہی وہ طاقت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے تو یہ سب کچھ بنایا تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو یہ تمہارے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور اللہ کو تمہارے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ کے بندو، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آپ اپنی تخلیق پہ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح پیدا ہوئے، اور کبھی غور کر کے دیکھو دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس پیدائش کے وقت ان کی حیت کیا ہوتی ہے،
ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑھتے ہیں، ان کی عمر رسیدہ ہوتے ہیں، تو پھر ان میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان ہی ہے جو پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو بڑکیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس نے مہلت دی ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں، اس نے مہلت دی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر غور و فکر کر کے اس کی تلافی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم، بہت ہی معاف کرنے والے اور بہت ہی مہربان ہیں۔ اب بھی وقت ہے، آؤ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے طور طریقوں کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ بے شک اسی میں ہماری اور انسانیت کی فلاح ہے۔ اللہ ہمیں و آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ بے شک وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔